الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعے سے بات چل رہی ہے کہ ہر انسان کو 4 عادتیں خاص طور سے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ 4 عادتیں جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے گا، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی کہ ہر انسان کو اپنے اندر شکر والی عادت ڈال لینی چاہیے کہ اللہ پاک کی دن رات سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ان نعمتوں کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مطالبہ ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر یہ بھی فرما دیا اگر شکر کرو گے تو میں جو نعمتیں دے رہا ہوں انہیں اور بڑھا دوں گا۔ اب یہ شکر والی کیفیت اپنے اندر آدمی کیسے پیدا کرے؟ جو بھی اللہ کی نعمت نظر آئے اسے دیکھتے ہی الحمدللہ بولنا ہے۔ صبح اٹھتے ہی دیکھا رات کو کتنے لوگ فوت ہو گئے، مجھے اللہ پاک نے صحیح سالم اٹھا دیا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندگی نئے سرے سے عطا کر دی، الحمدللہ۔ میں صبح اٹھا، رات کو سویا تھا ایمان کی حالت میں، صبح اٹھا ایمان کی حالت میں، اے اللہ تو نے مجھے ایمان والی نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا قرب قیامت میں آدمی صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے انسانوں کے اوپر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد بچے تھے، انہیں دیکھا رات کو صحیح سوئے، صبح صحیح سالم اٹھے، الحمدللہ۔ کاروبار ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ غرض جو بھی نعمت اللہ کے سامنے آئے اس پر الحمدللہ کہتے۔ دوسری بڑی عادت جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی کام بھی انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر انسان کہے نا اس دنیا کا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو تو دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میری ساری خواہشات پوری ہوں، میری خواہش کے خلاف کبھی بھی کوئی کام نہ ہو، دنیا میں ایسا کوئی انسان آج تک نہیں گزرا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے ایک آدمی کو ایک وادی پوری سونے کی مل جائے تو اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، اس کا دل کرے گا میرے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب میرے جب ہر کام میری خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں میری خواہش کے خلاف ہوں گی، بہت ساری چیزوں سے مجھے صدمہ پہنچے گا، بہت ساری چیزوں سے مجھے تکلیف پہنچے گی، بہت ساری باتیں مجھے ناگوار پیش آئیں گی، تو ایسی باتوں کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور جب ایسی کوئی بھی بات سامنے آئے گی تو آگے سے میں نے کیا بولنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی ناموافق بات، نامناسب بات جو آپ کو ناپسند ہے،
کوئی صدمے والی بات، کوئی دکھ والی تکلیف والی بات پہنچے، سنتے ہی انا للہ پڑھنا، اور آگے سے اس پر صبر کرنا، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا، آپ پہ سے باہر نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ صبر کر کے کیا کہنا ہے؟ انا للہ۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں خوف دے کر بھی آزمائیں گے۔ خوف بھی انسانوں کو آتا ہے، انبیاء پہ بھی آیا، جو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے، ان کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی۔ اللہ کے نبی کو ایک وقت میں اتنا بخار آتا تھا جتنا عام آدمی کو، 2 آدمیوں کو جتنا ایک وقت میں بخار آتا ہے، آپ کو ایک وقت میں اکیلے کو اتنا بخار آتا تھا۔ اتنا تیز بخار آتا تھا، آپ کے ہاتھ کو کوئی ہاتھ نہیں تھا لگا سکتا، اتنا شدید گرم ہوتا تھا آپ کا جسم اطہر۔ تو تکلیفیں تو پہنچیں گی، بھوک بھی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھی آئے گا، وَالْجُوعِ، بھوک بھی آئے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی بھی آئے گی، کاروبار میں کمی بھی آئے گی، وَالْأَنفُسِ، جان کے اندر، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کے اندر، باغات کے اندر۔ تو جو ان پر صبر کرے گا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم نے انا للہ کو صرف مردوں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ کہیں سے میت کی خبر آتی ہے فلانا فوت ہو گیا تو سن کے کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ یہ انا للہ کسی میت کے ساتھ خاص نہیں، کسی کی موت کی خبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن جی میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ کہتے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی بچہ بیمار ہو گیا، میں سنتے ہی کہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے پتہ چلا میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح اٹھا دیکھا گاڑی پنچر کھڑی ہے، موٹر سائیکل پنچر کھڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راستے میں جا رہا ہوں پیٹرول ختم ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غرض ہے کہ ہر ایک مصیبت میں یہ کہو۔ اچھا جب انا للہ کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے عام رحمتیں بھی نازل ہوں گی، ورحمہ، خاص رحمتیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی ان صبر کرنے والوں پر، اور صبر کی کوئی تکلیف کوئی مصیبت کی خبر سن کر انا للہ پڑھنے والوں پر اللہ کی طرف سے عام رحمتیں بھی نازل ہوں گی، خاص رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ اور قرآن جی میں کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا تو جو صدمہ مجھے پہنچا ہے، جو دکھ تکلیف مجھے پہنچی ہے، وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ میرے ساتھ ہو گیا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم صبر کرنے کی عادت ڈالیں گے۔ صبر کی عادت کیسے پڑے گی؟ جب بھی تکلیف کی خبر آئے، مصیبت آئے، تنگی آئے تو اسے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور آپے سے باہر نہیں ہونا، غلط قدم آگے سے نہیں اٹھانا۔ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، غلط قدم آگے سے نہیں اٹھانا، صبر کرنا ہے اور آگے سے انا للہ پڑھنی ہے۔ بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا، اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ 2 باتیں تو یہ ہو گئی کہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر پہنچے تو الحمدللہ،
جب بھی اللہ کی کوئی نعمت نظر آئے، ہزاروں نعمتیں دیکھتے ہیں، 1000 دفعہ الحمدللہ بولے، اس سے شکر کی عادت پیدا ہوگی۔ جو بھی تنگی اور مصیبت دیکھیں اس کو دیکھتے ہی انا للہ بولے، اس سے صبر کرنے کی عادت پیدا ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ تیسری چیز جو ہے استغفار ہے۔ اللہ پاک نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا، آسمانوں سے پٹخ کر زمین پر پھینکا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، تو اس کی وجہ کون بنا تھا؟ انسان بنا تھا۔ انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں اس پر آئیں، تو وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ قرآن جی میں اللہ پاک جگہ جگہ فرما رہے ہیں شیطان تمہارا ازلی ابدی دشمن ہے، لیکن اللہ کی طرف سے شیطان کو ایسی طاقتیں ملی ہوئی ہیں، شیطان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تو تمہارے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شیطان کو اپنے جسم میں گھسنے سے روک سکتا ہے؟ وہ ہمارے دل میں جو وسوسے ڈالتا ہے، خدا کی نافرمانی پہ ابھارتا ہے، گناہوں میں ہمیں لگا دیتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں خود؟ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک ہتھیار دیا ہے، اور وہ ہتھیار ہے استغفر اللہ، استغفار کا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے جب اللہ پاک نے شیطان کو کہا دفع ہو جا، مردود ہے، تو قیامت تک کے لیے شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے بہکاتا رہوں گا، تیری نافرمانی پہ لگاتا رہوں گا، سیدھے رستے سے ان کو بھٹکاتا رہوں گا۔ یہ میری زندگی کا آج کے بعد سے مشن ہے۔ اس انسان کی وجہ سے یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، اس لیے میں آئندہ قیامت تک کے لیے اس انسان کو تیرے رستے سے بہکاتا رہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے 3 قسمیں کھائیں، وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ 3 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے۔ تو شیطان کی چالاکیاں، اس کی شرارتیں، وہ جو ہم سے گناہ کرواتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ جب بھی گناہ ہو جائے استغفر اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے 70 مرتبہ بھی دن میں گناہ ہو جائے، 70 مرتبہ استغفار کر لو، اس کی عادت ڈال لو۔ گناہ تو ہوں گے، ہم گناہوں سے پاک نہیں ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے سارے ہی لوگوں گناہ گار ہیں، ہر انسان سے سوائے انبیاء کے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اچھے گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، اچھے گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد پھر کیا کر لیتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے استغفر اللہ۔ ایک مجلس میں اللہ کے نبی 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے سے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کی کیا پیاری تشریح کی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امتوں کے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کے اس پہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کے ان کی طرف سے استغفار کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میں معصوم عن الخطا ہوں، میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ لیکن اس کے باوجود اگر میں استغفار کر رہا ہوں دن میں 100 مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ کے، تو تمہیں کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
نامہ اعمال سے بھی مٹوا دیتے ہیں اللہ پاک، جس فرشتے نے لکھا ان سے بھی مٹوا دیتے ہیں جو فرشتے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ اعضاء ہمارے قیامت کے دن جو گواہی دیں گے، یہ ان اعضاء کو بھی اللہ وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پہ بیٹھ کے گناہ کیا ہے، زمین بھی قیامت کے دن گواہ بنے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھلا دیتے ہیں بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کی۔ تو استغفار کی عادت ڈالنی ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ استعاذہ، اعوذ باللہ کہنے کی عادت ڈالنی۔ ہر انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی خوف رہتا ہے، آئندہ کا، کاروبار کے متعلق، گھر بار کے متعلق، بیوی بچوں کے متعلق، اپنی تعلیم کے متعلق، اپنی نوکری کے متعلق۔ ہر وقت انسان کو کچھ نہ کچھ خوف ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ جب بھی کوئی ایسا خوف آئے دل میں تو اسے سن کے ساتھ ہی کیا کہنا ہے؟ جب بھی وہ دل میں خیال آئے تو آتے ہی اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بیوی بچوں کے نقصان کا خوف ہے، سنتے ہی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میری بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ کاروبار سے ہے کہ نقصان سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اپنی جان کے، مال کے، کاروبار کے نقصان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب قرآن پاک شروع کیا جائے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنا شروع کرے میرے پیارے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے بھی یہ تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی خوف، پریشانی، غم مستقبل کا، آئندہ کا پریشان کرے، اس سے سنتے ہی، اس کے خیال آتے ہی اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ کسی سے بھی ایسی خبر ملے سنتے ہی اعوذ باللہ کہہ لینا چاہیے۔ یہ ایک دعا ہے، اللہم لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اللہم لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اب جو انسان، یہ 4 کام ہو گئے، شکر، صبر، استغفار، استعاذہ۔ استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنا۔ جو انسان ان 4 کاموں کی عادت ڈالے گا، انسان کے 3 زمانے ہر انسان پر آتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ کتنے؟ 3، ماضی، حال، مستقبل۔ جس انسان نے استغفار کرنا کی عادت ڈال لی، استغفار سے ماضی محفوظ ہو گیا، ماضی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، ماضی محفوظ ہو گیا۔ صبر اور شکر سے اس کا حال محفوظ ہو گیا، اس کا موجودہ زمانہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو تکلیفیں ہیں ان پر اللہ کی معیت حاصل ہو جائے گی صبر کرنے سے۔ تو صبر اور شکر سے حال محفوظ ہو جائے گا، اور استعاذہ سے مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ انسان کے 3 زمانے محفوظ ہو جائیں گے جو انسان ان 4 کاموں کی عادت ڈالے گا۔ صبر، شکر، صبر و شکر سے حال محفوظ، استغفار سے ماضی محفوظ، استعاذہ سے مستقبل محفوظ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔